Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، معزز سامعین، آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن ایک ایسا مختصر عمل ذکر کرنا مقصود ہے۔ عمل تو بہت ہی مختصر ہے، میں اور آپ وہ عمل کرتے بھی ہیں، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم مسلمانوں کا جذبہ اور بھی بڑھ جائے گا اور ہم اس عمل کو شوق کے ساتھ، اجر اور ثواب کے نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ اجر اور یہ ثواب کا امید رکھتے ہوئے زیادہ اس میں رغبت رکھیں گے۔ پھر وہ عمل یہ ہے، اور عمل پر جو اجر مل رہا ہے وہ بہت زیادہ اجر ہے۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے، آپ لوگ بھی یہی دعا کرتے ہیں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بیت اللہ لے جائے اور اپنے گھر بیت اللہ کا حج مجھ پر کرے۔ معزز سامعین، آج کے درس میں ایک ایسا عمل ذکر کرنا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ایک حج کا روزانہ اجر دے دیتا ہے۔ اگر وہ عمل ہم کریں تو اللہ رب العالمین دن رات میں اللہ رب العالمین 5 حجوں کا اجر اور ثواب ہمیں دے دیتا ہے۔ وہ عمل آخر کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا متطہرا، باوضو ہو کر اپنے گھر میں وضو بنا دی، پھر نکلا، کس کی طرف نکلا، کس جگہ جا رہا ہے؟ الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے لیے۔ اپنے گھر میں وضو بنا دی اور وضو کے بعد فرض نماز کے لیے مسجد کے طرف نکلا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس بندے کو اللہ رب العالمین اتنا اجر دے گا، اتنا اجر جتنا اللہ رب العالمین ایک حاجی کو احرام کے حالت میں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے آپ اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، ایک نماز کے بدلے میں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف آئے اور فرض نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین جس طرح ایک حاجی محرم کو اجر دے دیتا ہے تو اتنا اللہ رب العالمین اس نمازی کو بھی دے دیتا ہے۔ ادھر سے آپ دیکھیں، یہ تو صرف ایک نماز کی بات ہے۔ دن رات میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازیں ہیں دن رات میں۔ جو بندہ 5 وقت باجماعت مسجد میں آ کر اپنے گھر میں وضو ہو کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 5 حجوں کا اجر دے دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، حج کا جو فریضہ ہے وہ اس بندے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا حج ہو گیا، نہیں، حج نہیں ہو گیا ہے،
اس کو اللہ رب العالمین حج کا اجر صرف دے دے گا، وہ جو فضیلت ہے وہ اس بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق، اللہ رب العالمین نے اس کو وسعت دے دیا حج کا، بیت اللہ کا، تو پھر حج کے لیے بھی جائے گا بیت اللہ میں، ادھر اپنا حج جو فریضہ ہے اس کو ادا کرے گا، لیکن یہ اپنے علاقے میں اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر دے دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک دن کا حال ہو گیا۔ ہفتے میں اللہ رب العالمین نے، پورے ہفتے میں 7 دنوں میں اللہ رب العالمین نے 35 نمازیں فرض کی ہے۔ تو پورے ہفتے میں اگر انسان اپنے گھر میں وضو بناتے پھر مسجد کی طرف جاتا ہے روزانہ 5 ٹائم، تو ہفتے میں تقریباً 35 نمازیں بن جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ہفتے کا اس کو 35 حجوں کا اجر دے دے گا۔ اسی طرح اس کو مہینے کی طرف لے جائے، مہینے میں 150 نمازیں بنتے ہیں، دن رات کی نمازیں ملاؤ تو 150 نمازیں بنتے ہیں مہینے کے۔ تو جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے پورا مہینہ، اللہ رب العالمین اس کو 150 حجوں کا اجر دے دیتا ہے۔ اور ایک حج جو حج مبرور ہوتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ۔ وہ حج جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو اور اس بندے کو اللہ رب العالمین جو اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ حج مبرور کا ہوگا، وہ حج جو قابل قبول ہو اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو اللہ رب العالمین ایک حاجی، وہ حاجی جو اپنا حج پورا کرے اللہ رب العالمین اس سے قبول کرے، رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ لہذا اگر میں اور آپ پسند کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ ہر دن میں اللہ رب العالمین 5 حجوں کا اللہ رب العالمین ہمیں اجر اور ثواب دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 ٹائم باجماعت نماز ادا کریں، لیکن اپنے گھر میں وضو بنا کر پھر مسجد کی طرف آئے فرض نماز کے لیے، اور فرض نماز مسجد میں امام کے ساتھ ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حج کے لیے جائے، بیت اللہ کا حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں رفث کی باتیں، شہوات کی باتیں، اسی طرح مقدمات الجماع والی باتیں وہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے ادھر، اور پھر اپنا حج مکمل کرنے کے بعد واپس آ جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کرے گا جس طرح گویا کہ آج اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن ماں بچے کو جنم دیتی ہے، اس دن جس طرح بچے کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی خطیہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ حاجی اللہ رب العالمین اس کو اس طرح اجر، اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر میں اور آپ پسند کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ 5 حجوں کا اجر اور ثواب دے دے، تو اس کے لیے ایک مختصر عمل وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ فجر میں ہو، ظہر میں ہو، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں میں اپنے گھر میں طہارت کر کے باوضو ہو کر پھر مسجد کی طرف آئے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ ایک تو نماز کا اجر ساتھ ملے گا، ساتھ اللہ رب العالمین ایک کامل حج پورا جو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول بھی ہو، اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔